وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قاری صاحب چائے سے پانی پہ اتر آئے ہیں. میں نے آپ لائے نہیں تو پھر میں ڈائریکٹ نہیں میں پی کے آ رہا ہوں. گزشتہ جمعے سے یہ بات چل رہی تھی. مسائل باتیں ہیں اللہ کی طرف سے. اس میں پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت میں نے ساری وضاحتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اس میں ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور بہترین صورت نماز ہے. نماز سے باہر نکل کے جب آپ اس تعلق کو استوار کرتے ہیں تو اسی کا نام صبر ہے. اسی پہ ساری باتیں آگے آئی تھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے تجارتی مفادات میں، تمہارے پھلوں میں، تمہارے غلوں میں، ہر چیز میں تمہاری آزمائش کروں. ٹھیک ہے. اور دیکھوں گا کہ ثابت قدم کون رہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی پہ پھر بات آئی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صابرین جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس پہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی تھی کہ ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا. جس بندے کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت میں نے آپ کو بتائی تھی اردو میں آ کے وہ بلا بن گئی ہے، اور عربی میں ہر چھوٹی بڑی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی چیز آپ کو ناگوار گزرے اسے مصیبت کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس بندے کو بھی کسی ناگواری کا، مصیبت کا، تکلیف کا چھوٹی بڑی سامنا کرنا پڑے اور وہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس تکلیف کا بدلہ عطا فرما، یہاں بھی وہاں بھی. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، مولا بدلہ بھی جو میں مصیبت میں کھو چکا ہوں اس سے بہتر عطا فرما. بندے مومن کے حسن ظن اور عقیدے کی انتہا ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف مصیبت کا بدلہ عطا فرماتے ہیں بلکہ اس مصیبت میں کھوئی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. اس کی راوی ام سلمہ ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ. ان کے شوہر پہلے ابو سلمہ تھے، فوت ہوتے ہیں. انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی تھی تو پڑھتی رہتی تھی، لیکن ساتھ انہیں یہ سوچ بھی آتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا. جس کے گھرانے نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے حکم پر ہجرت حبشہ کی تھی. ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ تھی. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا نبی علیہ السلام کا رشتہ پہنچا ان کے گھر. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی ہے، میں غیور بھی ہوں، مطلب آپ کی ازواج کافی ہیں تو کہیں میں غیرت نہ کھا جاؤں، کہیں سوکن پناہ نہ آ جائے، اور میں بیٹی بھی. کہا بیٹی کا اللہ بندوبست کر دے گا، غیرت اللہ ختم کر دے گا. غیرت کے لیے دعا کرو، اللہ وہ غیرت ختم کر دے گا جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا رشتہ پہنچا تو ایک قسم کا انکار تھا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ معاملات ہیں. پھر جب دوبارہ پیغام آیا تو ہاں ہو گئی. کہا ہو گئی.
ام المؤمنین بن گئی اس دعا کی بدولت۔ آج ہم اتنے کمزور ہیں، جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو جنجلا اٹھتے ہیں، نعوذ باللہ لوگ اللہ کو برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ موقع نہیں بھولتا کہ میں اپنے مسجد مدرسے کے باہر کھڑا تھا جہاں میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں ایک خاتون سامنے سے گزری، بڑی ادھیڑ عمر تھی، اور یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی دے اللہ ان کو اور دے، دے اللہ ان کو اور دے، یعنی اس کے ساتھ کوئی ناگواری پیش آئی تھی تو کہہ رہی تھی ان کو اور دے تو، جنہوں نے میرے ساتھ، اور اتنے سخت الفاظ میں، اتنے سخت لہجے میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں آج بھی مطلب ابھی میں سوچتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں کہ کس طرح اس نے یہ کہا۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، جنجلا اٹھتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اس مصیبت کا اللہ یوں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس پہ پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے ساری آئی تھی، یہ محض دو بول نہیں ہے، صرف دو جملے نہیں ہیں۔ مصیبت پہنچی انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ہم نے لا حول ولا قوۃ، اس کو ہم نے مذاق بنا لیا۔ ہماری سوسائٹی نے لا حول ولا قوت کو مذاق بنا لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ اس کو باقاعدہ، یہ جو بہروپیے ہوتے ہیں، یہ جو بانڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کس انداز سے لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اس جملے کو مذاق بنا لیا ہے، حالانکہ یہ جملہ کتنا قیمتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول علی المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ الا باللہ۔ معصیت سے پھرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، طاعت پر آنے کے میرے پاس قوت نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی مدد ہوگی گناہ سے پھر پاؤں گا، اللہ کی مدد ہوگی اطاعت پہ آؤں گا۔ کتنا بڑا جملہ یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ صرف دو جملے نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کے پس منظر میں ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس پہ میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے مملوک، اللہ ہمارا مالک، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے نہیں، اس نے مجازی طور پر دیا ہے، تو جو دیا تھا امانت تھی وہ لے گیا۔ پھر انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، رشتہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو سب سے بڑا رشتہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر اسی کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی سے بھی بڑھ کر اسی کے ساتھ، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی بڑھ کر رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پہ ہم نے نبی کو نبی مانا ہے، اللہ کے حکم پہ ہم نے نبی کو آخری نبی مانا ہے۔ نبی کو آخری نبی نہیں مانا، آخری نبی کو آخری نبی مانا۔ اور اگر اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، عمر فاروق نبی ہوتے، ہم عمر فاروق کو بھی نبی مانتے۔ لیکن آج ہم عمر فاروق کو نبی نہیں مانتے، صحابی مانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے مانتے ہیں، اور فضیلت میں بھی اور خلافت میں بھی خلیفہ دوم مانتے ہیں، خلیفہ ثانی مانتے ہیں۔ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اس پہ ایمان، آگے نہیں بھیجے نہ بھیجنے پہ ایمان، آخری بھیجا آخری بھیجنے پہ ایمان، جو پہلا بھیجا پہلے بھیجنے پہ۔ تو سب سے بڑا رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے، سمجھے؟ باقی سارے رشتے اس کے نیچے ہیں۔ تو بندے کو اس حقیقت کا بھی پتہ چلے تو پھر اسے سکون ملتا ہے کھوئی ہوئی چیز پہ۔ پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو چیز کھوئی ہوئی ہے وہ عارضی طور پہ کھوئی ہے۔ جس چیز سے ہم جدا ہوئے ہیں، کسی کا باپ گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کی بہن گئی، کوئی بھی گیا، بڑے بڑے رشتے چلے جاتے ہیں۔ خود میرے والد دنیا سے گئے، میں بلا نہیں پاتا، تنہائی میں آج بھی بیٹھتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے، یہ ساری جدائیاں عارضی ہیں، یہ ساری مصیبتیں عارضی ہیں۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ساری کھوئی ہوئی چیزیں واپس مل جائیں گی۔ یہ 4 عقیدے جس کے ہو جائیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی قیمت تب بنتی ہے جب بندہ ان 4 عقیدوں کو کم سے کم ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اندازہ کیجئے اس کے اندر کتنی قوت آئے گی، کتنا اعتماد بندے کے اندر پیدا ہوگا، اور اللہ سے کتنا تعلق اس کا استوار ہو جائے گا، اور اللہ پہ کتنا یقین ہوگا،
اور اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک رکھتا ہوں۔ جب یہ چار عقیدے ہوں گے تو گمان کس انتہا پہ ہوگا، اچھا گمان اچھا یقین کس انتہا پہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو تھی انا للہ پہ بات، آگے جو بات ہے اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے۔ آپ چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ سے چیز چھین کے بھی کھا لیتے ہیں، آپ منع بھی کریں گے نا ان کو پتہ ہے یار یہ تو اس کے ساتھ تو رشتہ میرے باپ کا۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، شاید ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا، وہ ایک دن بڑے پیار میں آ کے کہتا ہے آپ میرے بیٹے ہیں تو کہتا ہے آپ میرے بیٹے ہیں، یعنی جان بوجھ کر یہ نہیں کہ اس نے غلطی کی ہو، یعنی پیار کرتے کرتے جب وہ انتہا پہ پہنچا تو اس کو کوئی چیز نہیں ملی، اس نے فطرت کے مطابق بات کی، کیونکہ باپ سے زیادہ رشتہ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے وراثت میں بیٹے کو زیادہ ملتا ہے، باپ کو اس سے کم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس نے کہا میرے بیٹے ہیں، تو جو پھر رشتہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کس انتہا پہ ہوگا۔ مصیبت پہنچی میری گناہوں سے، میرے گناہوں سے، پھر بھی میں اللہ کے در پہ کھڑا ہوں، یا اللہ پہنچی مصیبت میری شامت اعمال ہے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دے۔ یعنی اللہ سے تعلق کی انتہا نہیں ہے کہ میرے گناہوں سے مجھے تکلیف پہنچی، میں اس تکلیف پر بھی کس سے اجر مانگ رہا ہوں اور اس سے بہتر مانگ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ اللہ۔ اچھا جی، اب یہاں جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس سے کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مجھے تکلیف کا بدلہ دے، اور بدلہ بھی اس تکلیف سے بہتر دے، جو تکلیف میں مصیبت میں جو چیز میں نے کھوئی اس سے بہتر دے۔ ٹھیک، اس میں سب سے پہلا عقیدہ کیا سامنے آتا ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا عقیدہ سامنے آتا ہے۔ یہ مصیبت بھیجی بھی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ مصیبت ٹالے گا بھی کون؟ اللہ۔ اس مصیبت کا بہترین بدلہ بھی کون دے گا؟ اللہ۔ سب سے پہلے یہاں عقیدہ یہ بنتا ہے کہ قادر مطلق اللہ ہے، ایک عقیدہ۔ آگے چلیے دوسرا عقیدہ، پھر بندے کا یہ عقیدہ اس سے چھلکتا ہے اس حدیث کے اس جملے سے کہ ملجا، ماوا، پناہگاہ، امیدوں کا مرکز اللہ ہے۔ حالانکہ مصیبت اسی نے پہنچائی ہے اور واپس اسی کے در پہ کھڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی آپ کو مصیبت دے تو آپ اس کے پاس جائیں گے؟ کوئی کسی نے تکلیف دی اور آپ چلے جائیں بھائی آپ نے تکلیف دی دور کر دو، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ روٹین میں جس کے پاس آپ جا نہیں سکتے ہیں، کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے تو بدلہ لینے آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ نے تکلیف دی اچھا بہتر بدلہ دے دو مجھے، ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں۔ ایک ہے مطالبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے اس کی تلافی آپ نے کرنی ہے، وہ مطالبہ جائز بھی ہے۔ ایک ہے ریکویسٹ کرنا، آپ ریکویسٹ تو نہیں کریں گے نا، ریکویسٹ تو بیچارہ بڑا عاجز فقیر ہی کرے گا، وہ تو بیچارہ ہر جگہ ریکویسٹ کرتا ہے۔ جو یہاں اقتدار میں ہوتا ہے وہ تو عدالت میں بھی آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، جو یہاں با اختیار ہوتا ہے تو وہ تو عدالت میں بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، وہ اس کو سامنے والا کھڑا نہیں کر سکتا کہ تو اس وقت ملزم میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری تو یہ اوقات رہ گئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ عجیب بات ہے، آپ بے گناہ ہو یا گناہگار ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب آپ عدالت میں آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، ملزم بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ پیشی پہ آئیں، آپ کسی میٹنگ میں تشریف نہیں لائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں آپ ایک آوا بگڑا ہوا ہے، اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے قانون اور ہے، اشرافی کے لیے اپلیکیشن اور ہے، غریبوں کے لیے اس کی اپلیکیشن اور ہے۔ اشرافی سے تو جی حضور کر کے ہم پوچھتے ہیں، جی حضوری کرتے ہوئے اس سے پھر پوچھتے ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بندی کو پتہ ہے یہ مصیبت بھیجی بھی اللہ نے، اسے ٹال بھی اللہ سکتا ہے اور اس سے بہتر بدلہ بھی۔ یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اللہ نہ بھیجتا تو کبھی بھی نہیں آتی، پھر بھی اس کے در پہ جا کے کھڑا۔ پہلا عقیدہ تو یہ قادر مطلق اللہ، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ مصیبت بھیجی اسی نے، پھر بھی میری امیدوں کا مرکز وہی اللہ جس نے مصیبت بھیجی ہے، میری پناہ گاہ وہی اللہ جس نے مصیبت بھیجی ہے، میرا ملجا اور ماوا وہی اللہ جس نے یہ مصیبت مجھ پہ بھیجی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بندے کا شعور بیدار ہو نا ان عقیدوں کے بارے میں، پھر دعا میں طاقت آتی ہے، وہ دعا پھر پرواز کرتی ہے، کہیں درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا، سیدھے عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، کوئی بیریئرز نہیں ہوتے اس کے لیے۔ یہ بیریئرز ہوتے اس لیے ہیں، ہم نے خود بیریئر ڈالے ہوتے ہیں درمیان میں کہ میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، ہاں فلاں شخصیات ہے اس کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ ککڑ دے کے پتر لیتے ہیں، وہ پتر اتنا سستا ہے کہ ککڑ کے بدلے میں پتر ملتا ہے اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ککڑ تھے کیا پتر، وہ پتر اتنا سستا ہے، ادھر کہتے ہیں کہ یہ ہٹاتے نہیں بکتے، ادھر جناب لی ککڑ دے کے پتر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادر مطلق اللہ، اس قادر مطلق نے مصیبت بھیجی، اس کے باوجود امیدوں کا مرکز بھی اللہ۔ دو عقیدے ثابت ہو گئے، سمجھ آئی۔ اور اس کے بعد تیسرا عقیدہ، امیدوں کا قادر مطلق بھی اللہ، امیدوں کا مرکز بھی اللہ۔ تو یہ دو عقیدے رکھتے وہ کسی اور کے پاس نہیں جا رہا، کس کے پاس آ رہا؟ اللہ ہی کے پاس، کہ وہ مصیبت بھی پیش کس کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ تیسرا عقیدہ پہلے سے دونوں سے جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو الگ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، آج ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ امیدوں کا مرکز اللہ، لیکن جب مصیبت آتی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بے اختیار مخلوق کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے وہ حاجات طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ سے کرنے چاہیے۔ بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی کے پاس چلے جائیں گے۔ بیماری سے شفا نہیں مل رہی، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی کے در پہ جا کے کوئی مٹی کھائیں گے، کوئی نمک کھائیں گے، کوئی سرکاری نل کا گٹر کا ملا ہوا جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے، زمزم سے بھی قیمتی بن جاتا ہے، وہ پینے لگ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہی سرکاری پانی ہر چیز سے آلودہ ہو کے کسی خاص مقام پہ پہنچا ہوتا ہے تو وہ آب حیات ہو جاتا ہے، اس کی قدر آب زمزم کی طرح ہونے لگتی ہے۔ وہی نمک جسے آپ بازار سے نہیں خریدتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ پنک نمک کے پیچھے دلی دروازے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہی بازار کا گھٹیا نمک کسی خاص مقام پہ آ کے پہنچ جاتا ہے تو انگلیاں لگا لگا کے اس کو کیا کہتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے 1,00,000 انگلیاں تو پہلے بھی اس کو چاٹ چکی ہیں، ہر ایک کا تھوک ملا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو بابرکت سمجھ کے چاٹتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کے در کو چھوڑا، اللہ کے در کو چھوڑا۔ آپ پہ مصیبت آئی، آپ نے اللہ کے در کو چھوڑ دی، کسی اور کے در کے پاس چلے گئے۔ آپ نے کسی کے پانی کو وہ مقام دیا جو زمزم کا مقام ہے، آپ نے کسی کے گھر کو وہ مقام دیا جو کعبے کا مقام ہے، کعبے کے گرد پھیرا ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، آپ نے مخلوق کے گھر کے گرد طواف شروع کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جمعرات ہو، شب جمعہ ہو، کسی بھی بڑے مزار پہ چلے جائیں، مرد کم ملیں گے، عورتیں زیادہ ملیں گی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور اس قبر کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، چاہے اس کو وہ طواف کا نام نہ دیں۔ وہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا، وہ ہے کیا؟ وہ طواف ہی تو ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بیگم پورے میں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بڑے محقق عالم گزرے ہیں۔ لاہور میں جن بزرگان کے بارے میں آتا ہی کہ واقعی محقق بزرگ ہیں اور یہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، ان میں سر فہرست حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بیگم پورہ میں ان کا مزار ہے۔ شاید اتنا بڑا مزار پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ ان کا جو مقبرہ ہے، ایریا کم ہے لیکن مقبرہ بہت بڑا۔ وہاں میں نے خود یہ بیگم پورے میں UAT کے پاس بغبان پوری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ سامنے ہی ہمارا گھر ہے۔ باقاعدہ عورتیں تسبیح ہاتھ میں لے کے طواف کرتی ہیں، پورا طواف کرتی ہیں، جبکہ عورتوں پر لعنت ہے کہ وہ قبروں پہ جانا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبروں پہ جانے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے۔
اور قبروں پہ چراغاں کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور ہم اپنی عرضیاں اور درخواستیں لے کے ریکویسٹ لے کے وہاں فائل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ زبان سے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ امیدوں کا مرکز، یہ کہتے ہوئے شناختی کارڈ میں مسلمان ہوتے ہوئے پہنچتے کہاں ہیں؟ کسی اور کی بارگاہ میں، جبکہ یہ دعا کیا بتا رہی ہے؟ قادر مطلق اللہ، امیدوں کا مرکز اللہ، پہنچنا بھی کس کے در پہ؟ اللہ کے در پہ۔ وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ یہ سر تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا، یہ نہیں کہ ادھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، ادھر جا کے بابا فرید الدین گن شکر مرحوم کے مزار پہ جا کے لملیٹ ہو کے سیدھے سجدے پہ گر جائیں، اور کوئی پوچھے تو غلطی ماننے کی بجائے تعویلات شروع کر دیں۔ یہ کس مسلک میں اجازت ہے؟ یہ کوئی فرقہ وارانہ باتیں نہیں ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کس مسلک میں جائز ہے؟ اوروں کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ سٹیج اہل سنت کا ہے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہ مسجد ہے، کوئی بارگاہ نہیں ہے، مسجد ہے، مسجد۔ کس مسلک میں یہ جائز ہے؟ کسی میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کیا کہتے ہیں جو نبی کے امتی بڑے بڑے بزرگان دین اس دنیا سے تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا، ان کی قبروں پہ مزارات پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ جائز ہے کسی بھی مسلک کے نزدیک؟ نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے بھی امیدوں کا مرکز اللہ، پھر بھی عرضی لے کر کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دعا بتاتی ہے کہ تیسرا عقیدہ عرضی لے کے کس کے دربار میں جانا؟ صرف ایک اللہ کے دربار میں۔ پتہ ہے مصیبت بھیجی اس نے، پھر بھی وہی امیدوں کا مرکز، پتہ ہے مصیبت اسی نے بھیجی، پھر بھی اسی کے دربار میں حاضری۔ تین عقیدے ہو گئے، چوتھا عقیدہ کیا کمال کی بات نہیں ہے؟ مصیبت عقیدہ ہے کہ مصیبت بھیجنے والا اللہ، قادر مطلق اللہ، امیدوں کا مرکز وہی، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، رضا بالقضا، رضا بالقضا، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے بات یاد آ رہی ہے، جب میرے والد جس رات فوت ہوئے، وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنا صبر دے دیں گے اور ہمت بھی دے دیں گے، اور میں خبر بھی لگا دوں گا اپنے آفیشیل پیج پہ کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پہلے گھنٹے 2 گھنٹے تو خیال نہیں رہا، پہلے جا کے والدہ کو بھی سنبھالنا تھا سارا کچھ، اس کے بعد میں نے کوئی تہجد سے پہلے کوئی میں نے چھوٹی سی خبر لگا دی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید وہ بھی ریکارڈ پہ ہی ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا پہلے یا بعد میں، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی۔ بھائی راضی نہیں ہو کہ آپ کریں گے کیا بتائیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے جھٹکے پہ صبر ہے۔ بندے کو مصیبت پہنچے تو پہلے جھٹکے پہ صبر ہے، بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے۔ بعد میں جو نوحے کرتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو اپنے قمیضیں پھاڑتے ہیں اور چیخے چلاتے ہیں 10 گھر دور اس کی آواز آتی، وہ بھی صبر کرتے ہیں، پھر انہیں بھی صبر آ جاتا ہے۔ وہ تو اضطراری صبر ہے، اس کی بے اختیار صبر ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ صبر وہ ہے جو آپ کو صبر نہ آ رہا اور پھر بھی آنکھ میں نم ہے، دل میں غم ہے، مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو رب کو ناپسند ہے۔ یہ غالباً کسی دور میں نے یہ بات جوڑی یا کہیں پڑھی تھی، یاد نہیں۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے جب فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے اسی قسم کے الفاظ فرمائے تھے عربی میں کہ غم ہے لیکن ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناپسند ہے، او کما قال، شاید مضمون آگے پیچھے ہو جائے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، رضا بالقضاء، چوتھا عقیدہ، مصیبت اللہ نے بھیجی پھر بھی یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں لیکن بدلہ مانگ رہا ہوں۔ 4 عقیدے ہو گئے۔ رضا بالقضاء چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صبار ان شکور والوں کی صفت ہے جو حد سے زیادہ صبرناک ہوتے ہیں، خبرناک نہیں صبرناک۔ خبرناک تو آپ کا نظریہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، صبرناک کی بات ہو رہی ہے۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شکور جو انتہائی شاکر ہوتے ہیں، شکر کی انتہا پر ہوتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آئی، یا اللہ اتنی بڑی مجھے تکلیف پہنچی، لیکن یا اللہ تو پروردگار ہے، تیرے ہر حکم، تیرا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، میں تیرے فیصلے پہ راضی، اسی لیے تو پہنچا ہے واپس بدلہ لینے. کتنے عقیدے ثابت ہو گئے؟ 4 کے 5؟ 4. 5واں حسن الظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ثابت ہو رہا. فیصلہ تو ہے اللہ کا، لیکن دل میں یہ نہیں کہ اللہ نے یہ برا فیصلہ کیا ہے، دل میں یہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مجھے تو دکھ ہوگا کیونکہ چیز مجھ سے کھو چکی ہے، سمجھے؟ لیکن یا اللہ تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے، تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے. ہاں تیرے در پہ حاضری اس لیے دے رہا ہوں، میں کمزور ہوں، میرے دکھ کا مداوع کر دے، مجھے اس کا بدلہ بھی دے دے. تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے، تیرا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہے. تو جہاں عزیز ہے وہاں حکیم ہے. 5 عقیدے ثابت ہو گئے. اللہ پہ اچھا گمان، کتنی بڑی بات. اور 6واں عقیدہ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے قادر مطلق اللہ، سمجھے؟ امیدوں کا مرکز بھی اللہ، عرضی پیش کرنا بھی اللہ کے پاس، رضا بالقضا، تیرے فیصلے پہ راضی. حسن الظن باللہ، اچھا گمان اللہ کے ساتھ. اور 6ٹھی بات، اب وہ اپنی عرضی کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے، طلب الاجر. اور بدلہ بھی کہاں کہاں مانگ رہا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، دونوں جگہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی مانگ بھی صرف اللہ سے رہا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے، کسی اور سے اجر مانگ رہا ہے. 6 ثابت ہو گئے. 7واں بھی دیکھ لیں ذرا، کہہ کیا رہا ہے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ اس مصیبت سے بہتر عطا فرما. اس کا مطلب وہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھتا ہے. یہ حسن ظن کی انتہا ہے. یہ 7واں نمبر میں علیحدہ سے اس لیے سامنے رکھا ہے، یہ آتی حسن ظن کے اندر ہی ہے، لیکن حسن ظن کا پیک لیول دیکھیں، وہ مصیبت کو بھی نعمت کہہ رہا ہے. یہ خیرا منہا کے الفاظ ہیں، جن کو عربی گرامر کا پتہ ہے، یہ منہا کی جو ضمیر پروناؤن ہے، اس کا تعلق مصیبت کے ساتھ ہے. یا اللہ مجھے بہتر بدلہ، کس سے بہتر؟ اس مصیبت سے بہتر. تو مصیبت بھی تو بہتر ہوئی نا، اس سے زیادہ بہتر دے دے. خیر اسم تفضیل کا صیغہ، اس سے زیادہ بہتر دے دے. اس سے زیادہ بہتر کہتے ہوئے مصیبت کو بھی وہ بہتر ہی کہہ رہا ہے، نعمت کہہ رہا ہے. مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہوتی، یاد رکھیں. ہاں ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمیں اس نعمت کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم مصیبت کو سہ نہیں سکتے. تو پھر ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، یا اللہ یہ نعمت تو ہے، مان لیا، لیکن یا اللہ اتنی ہمت نہیں کہ اس نعمت کو سہ سکیں، اس مصیبت والی نعمت کو راحت والی نعمت سے تبدیل فرما دے. میں اپنے والد صاحب مرحوم کے درس میں بیٹھا تھا، ان سے میں نے یہ بات سنی تھی ایک دفعہ. کہتے ہیں ایک عالم دین نے تقریر کی، جناب علی بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. سارا درس اسی پہ گزار دیا. جب وہ دعا ہونے لگی تو درمیان میں سے ایک بول اٹھا، حضرت میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ میری بیماری دور کر دے. گھنٹہ تو مولوی صاحب نے تقریر کی، بیماری اللہ کی نعمت ہے. اب جب دعا ہونے لگی تو ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے دعا کریں اللہ میری بیماری دور کر دے. تو بھائی نعمت ہے تو نعمت تو پھر دور نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو اس کی صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. اب ایک ڈاکٹر کہے حضرت میرے لیے دعا کے لیے کلینک اچھا چلے، تو میں کیا کہوں؟ یا اللہ مریض بڑھ جائیں. تو ڈاکٹر کا کلینک کب چلے گا؟ اور معذرت کے ساتھ آپ کی کمائی کب ہوگی؟ جب لوگ زیادہ لڑیں گے تو آپ کی کمائی ہوگی، ورنہ آپ کے پاس کیسے آئیں گے کیس لے کر؟ تو میں آپ کی کمائی کے لیے کیسے دعا کروں؟ بتاؤ مجھے. میں تو دعا ایسی کروں گا کہ آپ کنگال ہو جائیں گے. پھر تو یہی دعا ہوگی پھر، یا اللہ جو مریض ہیں ان کے پاس بھیج.
یا اللہ جن کے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ان کے پاس بھیج دے. میں یہ نہیں کہوں گا یا اللہ جھگڑے زیادہ کر دیتا کہ وکیل کی آمدنی ہو, مریض زیادہ کر دیتا کہ ڈاکٹر کی آمدنی ہو, یہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے یا اللہ مصیبت نعمت کہہ رہا, وہ اقرار کر رہا ہے مصیبت بھی یا اللہ تیری نعمت ہے, لیکن اس نعمت کو سہنے کی میرے پاس ہمت نہیں. اس مصیبت کی نعمت کو راحت کی نعمت سے تبدیل فرما, بلکہ جو مصیبت مجھے دھچکا لگا ہے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما مجھے. یہ حسن زن کا پیک لیول نہیں کہ دھچکا لگا ہے اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے یہ بھی نعمت ہے. ام سلمہ سے پوچھے نا, ابو سلمہ شوہر فوت ہوتے ہیں, کتنی محبت تھی, اور وہ کہہ رہی کہ یہ بھی نعمت ہے, اس سے بہتر عطا فرما. اور کس کی پیروی میں کریں؟ چونکہ نبی نے فرمایا. عقل تسلیم نہیں کرتی, لیکن چونکہ نبی نے فرمایا. عقل کے خلاف نہیں, عقل سے ماورا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی کبھی یہاں ڈیبیٹ کریں گے. ڈیبیٹ کیا کریں گے بتاؤں گا آپ کو. دینی مسئلوں پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی, فیصلہ کن چیز ہوتی ہے. ڈیبیٹ تو اجتہادی مسائل میں کہیں ہو جاتی ہے, فیصلہ کن چیز ہے. عقل سے ماں بالاتر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے. لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ جب اسلام عقل سائنس پہ کسی وقت اس کو موضوع بنائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو یہ ہیں 5-6 عقیدے. ان عقیدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قادر مطلق اللہ, امیدوں کا مرکز اللہ, پیشی اسی کے دربار میں, رضا بالقضا تیرے فیصلے پہ راضی, اچھا گمان اللہ کے ساتھ, اجر کی طلب بھی اللہ سے, مصیبت کو نعمت قرار دیتے ہوئے اس کے در پہ حاضری. یا اللہ اس مصیبت کو راحت سے تبدیل فرما دے, اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اب بتائیں اس دعا کی کتنی بڑی قیمت. کیا یہ دعا رنگ نہیں لائے گی؟ کیا یہ دعا تبدیلی نہیں لائے گی؟ یہ تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, تبدیلی لائے گی یہ دعا. اللہ. اب آگے بھی سنیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ, اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھا دی, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آپ نے اس کو پڑھنا تو اس کے بھی 3 درجے ہیں پڑھنے کے, 3 درجے ہیں اس کے پڑھنے کے. سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس دعا کے جو معنی ہیں, جو میں آپ کو 2 جمعوں میں بتا چکا ہوں سارا, اور ابھی تک جو بتایا ہے, یہ آپ کے دل پہ نقش اور منقش ہو, عقیدے کا استحضار ہو, ذہن نشین ہو, آپ کے سب کانشیس میں نہ ہو, کانشیس کے اندر یہ چیز ہو. کانشیس میں اپنے شعور میں یہ چیز رکھتے ہوئے پھر زبان سے بھی ادا کریں. یعنی دل بھی چلے اور زبان بھی چلے, دل بھی چلے اور زبان بھی چلے. یہ سب سے بڑا درجہ ہے. اصل کام دل کا ہے. زبان چلنے سے وہ زبان ہی دل والے عقیدے کو طاقت دے رہی ہوتی ہے. اصل مسئلہ دل کا ہے, دل کے اندر یہ سارا عقیدہ ہے. زبان سے آپ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دل والے عقیدے کو ہی آپ تقویت دیتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا درجہ ہے. اب اس کے دوسرے درجے کی طرف آتے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے, دل میں آپ کا یہ عقیدہ جو اس دعا سے پیدا ہو رہا ہے نقش اور منقش ہے, دل سے مانگ بھی رہے ہیں, زبان پہ نہیں لا رہے. اس کا درجہ پہلے سے کم ہے. اس کا درجہ ہوتا ہے نا, کئی دفعہ بندے کو اتنی بڑی مصیبت پہنچی ہوتی ہے, وہ دل میں ہی اللہ کو فریاد کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمت ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ زبان پہ. کئی لوگ مصیبت میں بالکل گنگ ہو جاتے ہیں نا, بولنا ہی ختم ہو جاتا. یہ دوسرا درجہ ہے. سمجھ آئی کہ دل پہ یہ عقیدہ نقش اور منقش ہے, دل سے فریاد ہو رہی, لیکن بندہ زبان سے فریاد نہیں کر رہا, دل جاری زبان جاری نہیں. یہ دوسرا درجہ ہے. لا الہ الا اللہ. تیسرا درجہ بھی ہے. تیسرا درجہ یہ ہے, دل میں یہ عقیدہ سو اوپر نیچے ہے, وہ یعنی عقیدہ گہرائی میں پیوست نہیں ہے. چونکہ خاندانی مسلمان ہیں, ابا جی سے سن رکھا ہے, مسجد کے مولوی صاحب سے سن رکھا ہے, تھوڑا بہت عقیدہ بنا ہوا ہے, یعنی اس عقیدے میں جماؤ نہیں ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو عقیدہ ضروری وہ اتنا ہے, اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے.
اب نبی کا جو عقیدہ ہے وہ صحابی کا تو نہیں ہو سکتا نا اس گہرائی کا، اور جو صحابی کا عقیدہ ہے وہ اس گہرائی کا، تابعی کا عقیدہ بھی جو اس وقت کے لوگوں کے عقیدے میں گہرائی تھی آج ہمارے عقیدے میں وہ گہرائی، اور ایک بندہ براہ راست قرآن سے ایک چیز کنسیو کر رہا ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں جو گہرائی ہوتی ہے وہ سننے والے کے عقیدے میں وہ گہرائی نہیں ہوتی. تو یہ گہرائی کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ اتنا جماؤ تو نہیں، اتنی گہرائی تو نہیں، عقیدہ ہے پورا استحضار نہیں، اور زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے. عقیدہ اس پیک لیول پہ نہیں ہے، اس گہرائی پہ نہیں ہے، یعنی دل چل رہا ہے لیکن بڑا کم، مسلمان ہونے کی حد تک دل چل رہا ہے اور زبان پوری پوری رواں ہے. یہ تیسرا درجہ، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے. ایک چوتھی ممکنہ صورت بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دل میں عقیدہ ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے کہ قادر مطلق اللہ، پیش اسی کے دربار میں سب کچھ کرنا ہے، وہی بگڑی بنا سکتا ہے، وہی بنی ہوئی چیز کو بگاڑ سکتا ہے، کوئی عقیدہ نہیں. چونکہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تعلیم پتہ نہیں کہاں جا کے پادریوں سے حاصل کی ہے، کہاں کہاں جا کے پھرتے رہے ہیں، کوئی اسلام پہ اعتبار نہیں، شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، اندر عقیدہ بالکل نہیں ہے. باہر مجبوری یہ کیونکہ سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یار یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ باہر سے یہی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. عقیدہ دل میں نہیں ہے، یہ منافقت ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ یہ مکروہ صورت. اور ایک پانچویں صورت بھی ہے، وہ بالکل سلبی صورت ہے، وہ یہ کہ دل میں عقیدہ بھی نہیں، زبان سے بھی جاری نہیں، بندہ ملحد ہے. وہ کہتے یار سیلاب ہے، کہتے شرم کرو، تم اس کو جا کر اللہ کے عذاب سے ملا رہے ہو، یہ تمہیں کس سے کہا اللہ کا عذاب ہے، اور یہ تو تمہاری نالائکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو بھائی فزیکل لا ہے، زمین ادھر اوپر نیچے ہو جاتی ہے، بارش 10 گنا زیادہ آ گئی، زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ سیلاب آتا ہے. اب وہ علت معلول کا چکر ہے، افیکٹو کاز اور اس کے آرڈر کا چکر ہے، فزیکل لا کا چکر ہے، نیچر کا چکر ہے. اس نیچر کے پیچھے جو ہستی کام کر رہی اس کا کوئی پتہ، بندہ پورا کا پورا ڈٹائی سے ملحد ہے، یعنی پکا چٹا کافر ہے وہ. یہ پانچویں صورت ہے، نہ زبان سے نہ دل سے، اور بالکل ملحد ہے. وہ کہتے ہیں خواہ مخواہ یہ تو مولویوں کی باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی اس صورت میں آ سکتا ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ کا عذاب زلزلوں کی صورت میں بھی آتا ہے، سیلاب کی صورت میں بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب دولت کی فراوانی کی صورت میں بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب دولت کی تنگی کی صورت میں بھی آتا ہے، ساری صورتیں ہیں. لیکن یہ کہتا نہیں جس علت معلول کا چکر ہے، بس دنیا ایک فزیکل لا کے تحت گردش کر رہی، قانون قدرت، وہ قدرت بھی نیچر وہ اللہ کے ساتھ نہیں ملاتا. آج کل تو نیچر سے بھی اوپر ایک انرجی پر بات چلی گئی، بس کائنات میں ایک انرجی جو پورے کائنات کو چلا رہی ہے، اللہ تک بندہ نہیں پہنچتا. اللہ نے بندے کی فطرت بنا دی ہے، وہ ایک ہستی کے سامنے جھک کے رہے گا، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، نیچر کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، انرجی کے سامنے جھک جائے گا، بایو گیس کے سامنے جھک گئے. بایو گیس بنی اس طرح تھی، لیٹرین سے بن گئی تھی، وہ اس پر تو عقیدہ لائے گا، پیچھے پس منظر میں جو سب سے بڑی ہستی وہاں تک وہ پہنچنے ہی نہیں پائے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دنیا میں صرف تکوینی قانون نہیں ہے، تشریعی قانون بھی ہے. یہ دنیا محض اس کے اندر کوئی فزیکل لا نہیں ہے، یہاں قانون آزمائش بھی ہے، یہاں قانون اخلاق بھی ہے، یہاں قانون مہلت بھی ہے، یہاں قانون مکافات عمل بھی ہے، یہاں قانون رحمت بھی ہے، یہاں قانون زحمت بھی ہے، یہاں قانون حکمت بھی ہے. یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، یہ اندھیر نگری نہیں، یہ اتفاقات کی دنیا نہیں. یہاں کوئی چیز نہ حسن اتفاق سے سامنے آتی ہے، نہ سوئے اتفاق سے سامنے آتی. کہتے نہیں اتفاق سے ایسا ہوا، یہ اتفاقات کی دنیا نہیں. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے بڑے منصوبہ ساز جو پلانر ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. جو نہیں ہو رہا اسی منصوبہ ساز کی مرضی سے نہیں ہو رہا. بارش نہیں آتی اسی کی مرضی سے نہیں آتی. بارش 10 گنا زیادہ آ کے بربادی پھیلا دیتی ہے، اسی کی مرضی سے آ کے اسی کی مرضی سے بربادی پھیلا دیتی ہے. یہاں تکوینی قانون کے ساتھ
تشریعی قانون بھی چھلکتا ہے، خدا کا تکوینی قانون جو کن فیکون، جو شریعت کے علاوہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا تکوینی قانون ہے۔ تشریعی قانون جو میرے اور آپ جو لیگل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، یہ سارا تشریعی قانون ہے۔ لیکن جہاں خدا کا تکوینی قانون نظر آتا ہے وہاں اس کے اندر لیگل اوبلیگیشن کے جھلک بھی نظر آنے لگتی ہے، تشریعی قانون کی جھلک بھی نظر آنے لگتی ہے کہ تم نے یہ کام کیے تھے، نتیجے کے اندر خدا کا یہ تکوینی قانون حرکت میں آیا۔ تم نے یہ کام کیے تھے، نتیجے میں یہ زلزلے آئے، یہ بارشیں آئیں، یہ سیلاب آئے، یہ مصیبتیں آئیں، یہ سب کچھ پیچھے تشریعی قانون بھی ہے، تکوینی قانون بھی ہے۔ تکوینی قانون میں تشریعی قانون بھی کار فرما ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ بات آ گئی مصائب کے اوپر، وقت کم ہے، 5-10 منٹ میرے پاس ہے، تو اس لیے آزمائشیں کیوں آتی ہیں اس کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ، حالانکہ یہ پوری خود ایک نشست کا موضوع ہے، کبھی پھر کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری جنریشن ایک سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو چکی ہے، تو وہاں یہ سوالات ہوتے ہیں، اگلے کیا کہتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کہتا عذاب ہے، کوئی کہتا عذاب نہیں، کوئی کہتا بس ایک نیچر ہے، ایک فزیکل لا ہے، یہ ہے، ٹمکانا ہے، شپکانا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں کہ اصل میں بات کیا ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ آزمائشیں جو ہیں، پہلی بات تو سننے کہ دنیا جو ہے نا امتحان کے فلسفے پر قائم ہے۔ دنیا کس کے فلسفے پر قائم ہے؟ جب دنیا ہے ہی آزمائش اور امتحان کے فلسفے پر قائم، دار الامتحان، ایگزامینیشن ہال، تو یہاں آزمائشیں آئیں گی۔ اور دنیا میں جو آزمائشیں آئیں گی وہ صرف مصیبت کی شکل میں نہیں آئیں گی، ہم آزمائش کو مصیبت بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں جو آزمائشیں آئیں گی وہ دونوں صورتوں میں آئیں گی۔ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ سورۃ الفجر ہے اور یہ 30واں سپارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نعمتوں سے بھر دیتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، نعمتوں کی برسات برسا دیتے ہیں، سمجھے؟ وہ کہتا اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا۔ اللہ آزمائش کی ایک صورت اور لے آتے ہیں، اللہ آزمائش میں مبتلا کر کے اسے رزق چھین لیتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، نہ پہلے دینا عزت دینا تھا، نہ بعد میں چھیننا ذلیل کرنا تھا۔ اصل میں دینا بھی امتحان تھا، نہ دینا بھی امتحان تھا۔ تو آزمائش کی دونوں صورتیں ہیں۔ آزمائش فراوانی کی صورت میں بھی آتی ہے، خوشحالی کی صورت میں، اور آزمائش مصائب کی شکل میں بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ فوکس یہاں چونکہ اب آخری وقت ہے تو میں مصائب ہی کو فوکس کر کے بات کروں گا۔ یہ جو مصائب آتے ہیں، سیلاب آ گئے، بارشیں آ گئیں اور ہر طرف تباہی پھر جاتی ہے، تو یہ جو مصائب آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ پہلی بات، مصائب بطور عذاب بھی آتے ہیں، مصائب بطور عذاب بھی آتے ہیں۔ پھر عذاب کی دو صورتیں ہیں، اللہ ہلکا پھلکا عذاب دے دیتے ہیں، ٹوٹل عذاب نہیں دیتے۔ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا۔ اللہ کہتے ہیں جب میری طرف سے ان پر آزمائشیں پہنچی، دکھ تکلیفیں پہنچی، تو یہ میرے پاس آ کے گر گڑائے کیوں نہیں تاکہ میں ان کی تکلیفیں دور کر دیتا؟ کیوں نہیں گر گڑایا؟ قرآن صرف پچھلوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے؟ قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب ہے کہ نہیں؟ گزشتہ امتوں کی سرگزشت کی صورت میں اس امت کے لیے سبق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے تم پر مصیبت ڈالی تم میرے سامنے گر گڑائے کیوں نہیں؟ میں مصیبت دور کر دیتا۔ ایک چیز، اور جو بطور عذاب آتا ہے وہ ایک تو ہلکا عذاب آتا ہے چکنا کرنے کے لیے، ایک عذاب آتا ہے ٹوٹل عذاب، اللہ جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں اس پوری قوم کو یا فرد کو ہی مار دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب قومیں بالکل قوم نصیحت کو بلا بیٹھی قومیں، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ بدمست ہو گئے تو ہم نے پھر اچانک عذاب میں پکڑ کے ان کی جڑ ہی ختم کر کے رکھ دی، پوری قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو جو مصائب آتے ہیں بطور عذاب آتے ہیں، تو کبھی ہلکے عذاب کے لیے آتے ہیں، کبھی ٹوٹل عذاب کے لیے آتے ہیں۔ مصائب بطور ثواب بھی آتے ہیں، بطور عذاب بھی آتے ہیں، بطور ثواب بھی آتے ہیں۔ ثواب کیا؟
اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب بھیجنا تھا، اس بستی کے پاس سے کوئی بندہ گزر رہا تھا، عذاب تو بستی پر آنا تھا، بندہ بھی لپیٹ میں آ گیا۔ باقاعدہ اس قسم کا مضمون حدیث میں ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے یہ جو بندہ گزرنے والا تھا پھر اس کا کیا قصور ہوگا جو عذاب کی لپیٹ میں آ گیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کی نیت اچھی تھی تو اس مصیبت کا بدلہ اللہ اس کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ مصائب بطور ثواب بھی آتے ہیں، دو چیزیں ہو گئی۔ مصائب بطور امتحان بھی آتے ہیں۔ ثواب عذاب تو ڈائریکٹ عذاب ہو گیا نا، ڈائریکٹ ثواب ہو گیا، امتحان کی دو لکیریں لائنیں بن جاتی ہیں۔ مصائب بطور امتحان بھی آتے ہیں، اللہ امتحان ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ اب کرتا کیا ہے، جیسا کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں آپ کا بڑا تاجر طبقہ بھی ہے، اس میں حکمران بھی، اس میں عوام بھی ہیں، اپنے اپنے لیول کے مطابق اللہ امتحان میں ڈال کے دیکھنا چاہتے ہیں کرتا کیا ہے، جیسا کرتا ہے اس کے مطابق اللہ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ انبیاء کو امتحان میں ڈالتے ہیں تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ بخیریت نکل جاتے ہیں اس امتحان سے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اس امتحان کے بعد۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، تمام انبیاء کو دیکھ لیں، بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار، ٹھیک ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ دین کو برملا بیان کرتے ہیں، دین کو برملا بیان کرنے کی وجہ سے انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر اس پہ وہ جنجلاؤ اٹھیں تو اللہ پیچھے کر دیتے ہیں، اس پہ صبر کریں اللہ انہیں آگے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ تاجر طبقے کو دیکھ لیں، روزی روٹی ملنی مشکل ہو گئی تو 2 نمبری شروع کر دی، اللہ عذاب دے دیتے ہیں۔ لیکن روزی روٹی ملنی مشکل ہو رہی ہے پھر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، حرام پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے، حلال پہ گزارا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرخرو فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح با اختیار طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بے اختیار کو اچانک با اختیار بنا کے اسے قوت دے دی، قوم کی تقدیر کا اس کو مالک بنا دیا، چھوٹا مالک بڑا مالک کوئی بھی ہے۔ اب اللہ اس کو اختیار دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے اختیار سے صحیح کام لے کے قوم کی تقدیر کو سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، اللہ اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح قوم کا دولت مند طبقہ ہے، بڑے نو دولتی ہوتے ہیں، کل تک شلوار بھی نصیب نہیں تھی، آج نابلی ان کی 10 کوٹھیاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو بھی دولت دے کے آزماتے ہیں کہ اب یہ دولت سے کیا کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح حساب، غلط کام کرتے ہیں تو اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ۔ یہ ہیں اللہ کے آگے، تو بطور عذاب بھی، بطور ثواب بھی، بطور امتحان بھی، آگے بطور نقصان بھی۔ ایک بندہ ہے وہ کام ہی اس نے ایسا کیا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مصیبت میں پڑے گا۔ اب سیلاب کی جگہ ہوتی ہے، آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، اور میں یہ میدانی علاقوں کا مجھے تجربہ نہیں، چونکہ خود میرا پہاڑی علاقے سے تعلق ہے تو مجھے پتہ ہے، پہاڑی علاقوں میں جو سیلاب جہاں سے آتا ہے وہاں معین جگہ ہوتی ہے کہ یہیں سے سیلاب گزرے گا۔ اب بندوں نے وہیں جا کے اپنے ڈیرے جما دیے، وہاں گھر بنا دیے، تو کیا اس کا نتیجہ ہے بتائیں؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ جائیں گے، اور تباہی اسی طرح ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں جا کے ان میدانی علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کی ایک بہت بڑی صورت، پتہ ہے کہ یہاں سے سیلاب گزرنا، لوگوں نے وہاں گھر بنا لیا۔ تو اب یہ جو آزمائش آئی ہے بندے کے اپنے ہاتھوں آئی ہے، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ ہے اس کی نالائکی، لیکن تمام چیزوں کو نالائکی پہ نہیں ڈال دیا جاتا۔ اور اسی طرح عذاب آتا ہے تو فائدے کے طور پر بھی آتا ہے۔ آیا سیلاب، ایک بندہ انتہائی غریب تھا، بے روزگار تھا، اسی سیلاب میں اس کا روزگار چمک اٹھتا ہے، تجارت چمک اٹھتی ہے۔ خود مجھے ایسا بندہ ملا جو پچھلی دفعہ یہ مانسرا کوہاٹ اور کشمیر کا زلزلہ آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زلزلے میں اس کی تجارت چمک اٹھی۔ مصیبت ایک کے لیے ہوتی ہے، رحمت کسی اور کے لیے بھی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اپنے کارنامے، اپنی قدرت ہے۔ وہی ایک چیز مصیبت ہوتی ہے دوسرے کے لیے، اور وہی دوسرے کے لیے وہ رحمت بن کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بطور عبرت و سبق بھی میرے اور آپ کے لیے۔ اب میں اور آپ الحمدللہ اس مصیبت کی جگہوں پہ نہیں ہیں، نہ عذاب، نہ ثواب، نہ امتحان، لیکن عبرت ہے۔ اللہ کہہ رہے سبق لے لو، اس امتحان میں تم بھی پڑھ سکتے ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟
انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ جو ایک ہی مصیبت ہوتی ہے اس کے اندر تمام چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے وہ عذاب بنے، کسی کے لیے وہ ثواب بنے، کسی کے لیے امتحان بنے، کسی کے نالائکی کا نتیجہ ہو، کسی کو اللہ فائدہ دے رہا ہو، کسی کے لیے وہ عبرت بن کے سامنے آ جائے، ایک ہی مصیبت کے مختلف۔ اچھا جی اگر عذاب ہی تھا تو اتنے بڑے بڑے ظالم فیوڈلز بیٹھے ہوئے ان پہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ ہے، تو فیصلہ کرے گا کہ عذاب کس پہ آنا ہے کس پہ نہیں آنا۔ وہ اللہ تو کہتا ہے میں بہت سو کو معاف کر دیتا ہوں، بعضوں کو پکڑ لیتا ہوں۔ اب یہ تو اللہ کے فیصلے، پکڑنا کس کو ہے، معاف کس کو کرنا ہے، دیر سے کس کو پکڑنا ہے، جلدی۔ ایسے نالائق اور احمق بھی سوشل میڈیا بھی اسکالر کے نام پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہی تھا تو فلاں فلاں پہ کیوں نہیں آیا؟ مطلب تو اللہ بنا ہوا، تو منصوبہ ساز ہے، تم نے فیصلہ کرنے کی اس پر آئے گا؟ یہ تو اللہ کی منصوبہ بندی ہے، کس پر آتا ہے کس پر نہیں آتا، کس کو ڈیل دیتا ہے کس کو موقع دیتا ہے، کس کی مہلت ختم ہوئی کس کی مہلت ختم نہیں ہوئی، کس نے بعد میں بچنا ہے کس میں بعد میں نہیں بچنا، کس نے دیر سے زیادہ ڈوب کے مرنا ہے کس نے جلدی کم ڈوب کے مرنا ہے۔ یہ تو سارے کام اللہ کے ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہے بس اپنا احتساب کریں۔ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، ہم گنتی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نیچر حرکت میں آئی تھی، فزیکل لا حرکت میں آیا تھا، یہ نالائکی تھی، یہ کیا تھا، اپنا احتساب نہیں کرتے۔ ہمارا کام ان مصائب میں یہ ہے ہم اپنا احتساب کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، دوسروں کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اس کے کرتوت ایسے تھے تو یہ سیلاب آ گیا اور یہ مصیبت آ گئی، اس کی جائیداد ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اپنے بارے میں جو مصیبت آئی ہے تو اللہ کے سامنے گر گڑائے، مولا میرے کرتوت واقعی ایسے تھے، یہ عذاب تو پہلے آنا چاہیے تھا، تیری رحمت سے پہلے نہیں آیا، اب آ چکا ہے، لیکن یا اللہ تو اس کا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ یہ کچھ آزمائش کے بارے میں چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔